بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس خطبے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے مسلم اور کافر کا اصلی فرق۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائیوں، ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے، اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے، کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے یہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہوتا ہے۔ کافر بھی آدم کی اولاد ہے اور تم بھی۔ کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے تم ہو۔ وہ بھی تمہارے ہی جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان رکھتا ہے۔ وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر رہتا ہے، یہی پیداوار کھاتا ہے، اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا ہے اور تمہارا اونچا؟ تمہیں کیوں جنت ملے گی اور وہ کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ تم عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہو، اور وہ دین دیال اور کرتار سنگھ اور رابرٹسن جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، یا تم گوشت کھاتے ہو اور وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کا مددگار ہے، سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے، اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ یہ بات نہیں ہے تو پھر غور کرو کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی خدا کی فرما برداری کے ہیں اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کے۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انسان اسی لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو جنت کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسری عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے احکام کیا ہے، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا لے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے مگر مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے، اور اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے۔ اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو خواہ دنیا بھر کی دولت ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی، وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے۔ یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کو خدا عزت عطا کرتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا
اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ خدا کا جاہل اور نافرمان بندہ ہو جاتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچو کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، تو محض نام اور لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے، اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ ہی آپ مل جائے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کیسا ہی جاہل ہو اور کیسے ہی برے کام کرے مگر وہ اونچا ہی ہوگا، کیونکہ برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے، اور چمار کا لڑکا چاہے علم اور عمل کے لحاظ سے ہر طرح اس سے بڑھ کر ہو مگر وہ نیچا ہی رہے گا، کیونکہ وہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے اور کمین یعنی لو کاسٹ ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف فرما دیا ہے، یعنی جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے وہی خدا کے نزدیک عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی، اسی لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے خدا کو نہیں پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا کے نزدیک انسان اور انسان میں جو کچھ فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفات نہیں ہیں ان کے نام خواہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہو یا دین دیال اور کرتار سنگھ، خدا کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بھائیوں، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا خدا کی رحمت تم پر نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو تم بعد میں دیکھو گے، مگر اس دنیا میں جو تمہارا حال ہے اس پر نظر ڈالو۔ اس ہندوستان میں تم نوکر ہو، تمہاری تعداد 9 کروڑ ہے، اگر ایک ایک شخص ایک ایک کنکری پھینکے تو پہاڑ بن جائے، لیکن جہاں اتنے مسلمان موجود ہیں وہاں کافر حکومت کر رہے ہیں۔ تمہاری گردنیں ان کی مٹھی میں ہیں، جدھر چاہے تمہیں موڑ دے۔ تمہارا سر جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا تھا اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہے۔ تمہاری عزت جس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا آج وہ خاک میں مل رہی ہے۔ تمہارا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا اب وہ نیچا ہوتا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے۔ جہالت اور افلاس اور خرزداری نے ہر جگہ تم کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غضب ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان ہو اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان ہو اور ذلیل ہو، مسلمان ہو اور غلام ہو۔ یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور سیاہ بھی۔ جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ تمہارا خدا ظالم ہے کہ تم تو اس کا حق پہچانو اور اس کی فرما برداری کرو اور وہ نافرمانوں کو تم پر حاکم بنا دے اور تم کو فرما برداری کے معاوضے یعنی انعام میں سزا دے؟ اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے اور اگر تم یقین رکھتے ہو
کہ خدا کی فرما برداری کا بدلہ ذلت سے نہیں مل سکتا، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ جو تم کرتے ہو اسی میں کوئی غلطی ہے۔ تمہارا نام سرکاری کاغذات میں تو ضرور مسلمان لکھا جاتا ہے، مگر خدا کے یہاں انگریزی سرکار کے دفتر کی سرٹیفکیٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ خدا اپنا دفتر الگ رکھتا ہے، وہاں تلاش کرو کہ تمہارا نام فرما برداروں میں لکھا ہوا ہے یا نافرمانوں میں۔ خدا نے تمہارے پاس کتاب بھیجی تاکہ تم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانو اور اس کی فرما برداری کا طریقہ معلوم کرو۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے نبی کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمہیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ خدا نے تم کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کیا تم اس طریقے پر چلتے ہو؟ خدا نے کھول کھول کر بتایا کہ کون سے کام ہیں جن سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ کیا تم ایسے کاموں سے بچتے ہو؟ بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر تم مانتے ہو کہ نہ تو تم نے خدا کی کتاب اور اس کے نبی کے زندگی سے علم حاصل کیا اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کیا، تو تم مسلمان ہوئے جو کہ تمہیں اس کا اجر ملے۔ جیسے تم مسلمان ہو ویسا ہی تمہیں اجر مل رہا ہے، اور ویسا ہی اجر آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم اور عمل کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا علم اور عمل ویسا ہی ہے جیسے کافر کا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہی حال اگر مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے؟ کافر نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اور آپ نے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح ناواقف ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مسلمان بھی اگر اسی طرح خود سر یعنی ایروگنٹ اور آزاد یعنی انڈسپلنڈ ہو کر اسی طرح اپنی ذاتی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو، تو اسے اپنے آپ کو مسلمان یعنی خدا کا فرما بردار کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کام کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے اس کے نزدیک وہ حلال ہو یا حرام۔ یہی رویہ اگر مسلمان کا ہو تو اس میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ غرض یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کورا یعنی خالی ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور جب مسلمان بھی وہ سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے، تو اس کو کافر کے مقابلے میں کیوں فضیلت حاصل ہو اور اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے چلا ہوں۔ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میں خود بھی یہ سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں، ہم پر ہر طرف سے مصیبتیں نازل کیوں ہو رہی ہے، جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں وہ ہم پر ہر جگہ کیوں غالب ہے، اور ہم جو فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ مغلوب یعنی جھکے ہوئے اور ڈیفیٹڈ کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ہم میں اور کفار میں بس نام کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت اور اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں کچھ ان سے کم نہیں ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے کسی اجر کے مستحق یعنی ڈیزرونگ نہیں ہے، بلکہ سزا کے مستحق ہے،
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اور پھر ان کی پیروی یعنی فالو کرنے سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کافر بھاگتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا نے لعنت کی ہے، رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا ہے، غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں۔ گویا ہم یہ جاننے کے بعد بھی ہم کفار کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پر ہمیں انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ کفار کا ہم پر حکمران ہونا، ہر جگہ ہم اپنی توہین اٹھانا، اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی تھی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ عزیزوں، آج کے خطبے میں جو کچھ میں نے کہا ہے، یہ اس لیے نہیں کہا ہے کہ تم کو ملامت یعنی الزام لگاؤں یا شرمندہ کروں۔ میں ملامت کرنے نہیں اٹھا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھو گیا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے۔ کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھو گئی ہے اور وہ کیسی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے میں تم کو چونکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تم کو ہوش آ جائے اور تم سمجھ لو کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز تمہارے پاس تھی، تو پھر سے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنے لگو گے۔ میں نے پچھلے خطبے میں تم سے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اور کفار اور اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے کہ تم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تم کو احساس نہیں ہوا کہ تم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو۔ میرے بھائیوں، ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک وہ رو کر مانگتا نہیں۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے اور خدا اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے۔ جب تم کو خود پیاس نہ ہو تو پھر پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی تمہارے پاس آ جائے تو بیکار ہے۔ پہلے تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے میں تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو، مگر تمہیں نہیں معلوم کہ اس نماز میں تم اپنے خدا کے سامنے کیا عرض کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے سے تم اسلام میں داخل ہوتے ہو، اس کے معنی تک تم کو معلوم نہیں، اور تم نہیں جانتے کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی تم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بھی بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، روزگار یعنی جاب نہ ملنے کا نقصان تم کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان تمہیں معلوم نہیں۔ جب تم کو اس نقصان کا احساس ہوگا تو تم خود آ کر کہو گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ، اور جب تم خود کہو گے تو انشاءاللہ تمہیں اس نقصان سے بچنے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔